کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شابیر، صدمہ یہ ہوا ذوق سے کم ہو گئے شابیر، صدمہ یہ ہوا ذوق سے کم ہو گئے شابیر، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، اکبر سے کہا کر دو گرے باں میرا پا، آپ کو تو میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، ہم سو میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کے یہ حضرت نے امام کو اتارا، فرما کے یہ حضرت نے امام کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے باز، فرما کہ یہ گرتے ہوئے دوڑے شہوالا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، حسینہ اقدس میں گلے جاتا مالا، چلاتے تھے ہے میرے آغوش کے پالا، چلاتے تھے ہے میرے آغوش کے پالا، آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑتے تھے شابیر، قبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شابیر، قبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شابیر، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سسکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، چھپنے جو لگے کاپ کے گش کر گئے شابیر، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شابیر، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شابیر، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، لاشیں پہ بار ڈال کے شابیر پکارے، کیوں گھر سے نکل آئے میں قربان تمہارے، گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، میں تم کو اسی واسطے سمجھاتا
وآل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفان بھائی اور محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. احمد علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا نبي المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصبين ٹھیک ہے. ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صلوات شاطر. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب رضا کل آپ کے سامنے ہی سے آئے ہے باقی رائے کے ذہن میں گزارشات عرض کی تھی. کہاں پروردگار عالم جہاں پہلی مجلس میں ارشاد فرما رہا ہے نصیر صاحب پڑھ رہے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین. مومنین میں سے کچھ مومنین ایسے ہیں جن سے اللہ سودا کر رہا ہے. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. کبھی ان کے مال کے ذریعے سودا کر رہا ہے, کبھی ان کی جان کا سودا کر رہا ہے. اور اس کے عوض میں وہ اجرت طے کر رہا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ وہ ہیں جن سے ہم ان کی جان اور ان کا مال لے کر انہیں جنت کا مالک بنا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک لفظ کر چکا ہوں کہ ظاہر ہے کہ من المؤمنین صرف مومن نہیں کہا. اگر صرف مومن کہا ہوتا تو شب ہجرت کی داستان مکمل کر دی جاتی اور سودا پورا ہو جاتا. مگر من المؤمنین کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک نفس کا سودا نہیں ہو رہا, ایک سے زیادہ نفس ہیں جن کا اللہ سودا کر رہا ہے. اور پھر سودا بھی کبھی جان کے ذریعے, کبھی مال کے ذریعے. اور اللہ کہہ رہا ہے جو ہمیں اپنی جان اور اپنا مال دے دے گا ہم اسے جنت کا مالک بنا دیں گے. اور میرے عزیزوں, یہ جو ہم بنام حسین اس قدر دولت خرچ کرتے ہیں, یہ ہم اپنی دولتیں خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسے فکس ڈپازٹ کر رہے ہیں تاکہ
दुनिया में ये इकट्ठा रहे और जब हम वहां पहुंचे तो इसी के अब ये भी अजीब मंजिल है। मैंने कल अर्ज किया था बेदारी के लिए आप हजरात की एक जुमला कह दूं और इतनी जोर से आप सुनिएगा कि नीचे से लोग घबरा के आ जाएंगे ये क्या हो गया। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कल अर्ज किया था कि इंसान अमल अंजाम देता है काहे के लिए? जन्नत के लिए। नमाजी नमाज पढ़ रहा है जन्नत के लिए, रोजेदार रोजा रख रहा है जन्नत के लिए, हाजी हज कर रहा है जन्नत के लिए, इंसान खुम्स दे रहा है, ज़कात निकाल रहा है जन्नत के लिए, अमर बिल मारूफ कर रहा है जन्नत के लिए, नहीं अली मुनकर कर रहा है जन्नत के लिए। जिसको देखिए वो जन्नत के लिए परेशान है। अच्छा, ये जितने नेक अमाल करने वाले हैं ये सारे अमल किस लिए कर रहे हैं? जन्नत के लिए। हम जो मजलिसें कर रहे हैं काहे के लिए? आजादारी कर रहे हैं काहे के लिए? जुलूस निकाल रहे हैं काहे के लिए? मातम कर रहे हैं काहे के लिए? सीना जनी और नौहा खानी कर रहे हैं काहे के लिए? जन्नत के लिए। इधर ही मुतवज्जे रहिएगा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है इंशाअल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बंदो लोग आप इधर देखिए और उधर छोड़ दीजिए बिल्कुल। हम क्या अमल अंजाम दे रहे काहे के लिए? जन्नत के लिए। मजलिस कर रहे हैं जन्नत के लिए, परशदा बिछा रहे हैं जन्नत के लिए, तबरुकात तकसीम कर रहे हैं जन्नत के लिए, शबीहों की ज़ियारत कर रहे हैं जन्नत के लिए, अज़ादारी कर रहे हैं जन्नत के लिए, आंसू बहा रहे हैं जन्नत के लिए। और ये जो लोग हमारे रोने पे बिदअत के फतवे लगा रहे हैं काहे के लिए? आप उनसे पूछिए अज़ादारी बिदअत काहे के लिए? जन्नत के लिए। नौहा खानी बिदअत काहे के लिए? जन्नत के लिए। मातम बिदअत काहे के लिए? जन्नत के लिए। तो कमाल हो गया। अब तय कर लिया जाए कि नमाज पे जन्नत मिलेगी, अज़ादारी पे जन्नत मिलेगी, या इनको बिदअत का फतवा कहने पे जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये फैसला कैसे हो कि जन्नत किस अमल से मिलेगी? हमें जन्नत मिलेगी या उन्हें जन्नत मिलेगी? देखिए ये तय है, बड़ी तवज्जो, ये तय है बाकर भाई कि मातम करने वाला भी जन्नत का मुद्दई और मातम को बिदअत कहने वाला भी जन्नत का मुद्दई। तो अब ये बात तो तय है कि या इन्हें जन्नत मिलेगी। हम किसी के मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, हम किसी की दिलादारी नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सामने की बात कर रहे हैं। या इन्हें जन्नत मिलेगी या उन्हें जन्नत मिलेगी। मैं कहता हूं ना इन्हें जन्नत मिलेगी ना उन्हें जन्नत मिलेगी। तवज्जो फरमाइएगा, ना इन्हें जन्नत मिलेगी ना उन्हें जन्नत मिलेगी। मैं कल अर्ज कर चुका हूं, आप अगर अमल इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि जन्नत मिल जाए, आज़ादारी कर रहे हैं ताकि जन्नत मिल जाए, मातम कर रहे हैं ताकि जन्नत मिल जाए, नौहाखानी कर रहे हैं ताकि जन्नत मिल जाए, फरशदा बिछा रहे हैं ताकि जन्नत मिल जाए, पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि जन्नत मिल जाए, तो यकीन माने ये सब हो रहा है लालच की बुनियाद पर। और वहां से फतवे आ रहे हैं कि जन्नत मिल जाए, तो ये भी अमल है लालच की बुनियाद पर। और जन्नत में कोई लालची नहीं जा सकता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई लालची नहीं जाएगा भाई, लालचियों की जगह ही नहीं है जन्नत। तो जन्नत में कोई लालची नहीं जाएगा। मैंने कल एक जुमला कहा था, याद रखिए, जिस मौला के हम मानने वाले उसने क्या कहा था? उसने परवरदिगार ना हम जन्नत की लालच में तुझे सजदा करते लगे, हम तुझे लाके सजदा समझते हैं इसलिए सजदा कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें भी आज़ादारी करना है, तो इसी तसव्वुर के साथ मेरे मौला ना हम तेरे जन्नत की लालच में फरशदा बिछाते, ना जहन्नम के खौफ से बिछाते। हमने तुझे लायके मातम समझा है इसलिए मातम कर रहे हैं। आपने और मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं, माफ फरमाइएगा, जन्नत के लिए अमल करने वालों एक बात याद रखना, जहां जहां मेरी आवाज आ रही है बड़े गौर के साथ सुनिएगा। जन्नत के लिए अमल करने वालों एक बात याद करना रखना हमेशा, अगर जन्नत बनाई गई है तुम्हारे लिए, नहीं बेदार नहीं है, लफ्ज़ बदल देता हूं, जन्नत के लिए अमल करने वालों एक बात हमेशा याद रखना,
اگر تم بنائے گئے ہو جنت کے لیے تو تم خواہش کرو کہ جنت مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ بنائے گئے ہیں جنت کے لیے تو آپ زندگی بھر تمنا کرتے رہیے کہ جنت مل جائے, جنت مل جائے, جنت مل جائے. اور اگر جنت بنائی گئی ہے آپ کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کو 100 بار غرض ہو تو ہماری تمنا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں جنت کے لیے تمنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں جنت کی لالچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو صرف یہ تلاش کرنا پڑے گا ہمیں قرآن کی روشنی سے کہ ہم بنائے گئے ہیں جنت کے لیے یا جنت بنائی گئی ہے ہمارے لیے. جو ہے نا, اب اگر ہم بنائے گئے ہیں جنت کے لیے تو ہم تمنا کرتے رہیں کہ جنت مل جائے, اور اگر جنت بنائی گئی ہے ہمارے لیے تو جنت تمنا کرے کہ ہم مل جائے. اب ہم نے قرآن میں تلاش کیا کہ کون کس کے لیے بنایا گیا, تو اب قرآن نے بتایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے ہم نے پوچھا کس کو کس کے لیے بنایا گیا, تو قرآن نے آواز دیا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت کو بنایا ہے متقین کے لیے, صاحبان تقویٰ کے لیے, بندگان خدا کے لیے. تو عزیزو اب تم کوئی عمل یہ سوچ کے نہ کرو کہ جنت مل جائے, اس لیے کہ تم جنت کے لیے نہیں بنائے گئے ہو, تم تو بس صاحب تقویٰ بنتے چلے جاؤ, جنت خدا تمہیں مل نہیں چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت پڑھنے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم سے یہ تلاش کرنا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے بنائی گئی ہے. بس یہ پوری کائنات بنی ہے, اس پوری کائنات کا کوئی ہدف ہوگا, کوئی مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کا کوئی عمل بیکار تو ہے نہیں. تو کائنات میں جو کچھ بنایا ہے خدا نے وہ کس کے لیے بنایا, کس کے لیے بنایا. خود قرآن مجید میں پروردگار آواز دے رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. سنو میرے بندو, جو کچھ بھی اس کائنات میں پایا جاتا ہے ان سب کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے. سخر لکم, تمہارے لیے بنایا. اور صرف اتنا کہے کہ قرآن خاموش نہیں ہو گیا, بلکہ اس نے آگے بڑھ کر کے پھر ایک جگہ آواز دی الذین سخر لکم ما فی السماوات والقمر ما فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وسخر لکم بامرہ. توجہ فرمائیے گا, پھر قرآن کہہ رہا ہے سنو میرے بندو, میں نے ساری کائنات میں جو چیز بنائی ہے وہ تمہارے لیے بنائی گئی. زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, چاند تمہارے لیے, سورج تمہارے لیے, قمر تمہارے لیے, ستارے تمہارے لیے. یہ سب کو تمہارے لیے بنایا. میں قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, سب تمہارے لیے بنایا. اچھا سب ہمارے لیے بنا تو اب ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. مگر ایک جملہ عرض کر دوں, ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد اکڑنا نہیں چاہیے. ہر چیز بنائی ہے اس نے ہمارے لیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اگر ہم نے فضاؤں میں سفر کرنا شروع کر دیا تو ہم اکڑ رہے ہیں, ہم تو بہت ترقی کر کے آگے پہنچ گئے, ہم اسپیس میں چلے گئے تو ہم نے سمجھ لیا ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے. اچھا بڑے ترقی یافتہ ہو کہاں؟ ہم نے ہواؤں کا سفر کر لیا, ہم نے خلاؤں کا سفر کر لیا, ہم نے فضاؤں کا سفر کر لیا, ہم نے راکٹ بنا دیا, ہم نے میزائل بنا دیا, ہم نے ایٹم بم بنا دیا, ہم نے سب بنا دیا. اب تو ہم ہر چیز کا مالک ہو گئے. بے وقوف ہو, سب بنا دیا. کہاں؟ چھوٹی سی مکھی بنا کے دکھلاؤ. یہ فضاؤں میں اتنا بڑا جہاز اڑ رہا ہے, بہت گھمنڈ ہو گیا, پراؤڈ ہو گیا, فخر ہو گیا کہ صاحب یہ جو آسمان پہ جہاز اڑا ہم نے بنایا.
اچھا اگر اتنی ہی قدرت ہے تو یہ فضاؤں میں جو مکھیاں اڑ رہی ہیں بنا کے دکھلاؤ. چھوڑو تم کیا بناؤ گے مکھی میاں, مکھی کیا بناؤ گے؟ تمہارے دسترخوان پر مکھی بیٹھ کر کے جو دانا نگل کے گئی ہے ذرا اسے واپس لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا کھانا وہ لے کے گئی ہے, اسے واپس لا کے دکھلاؤ. تو تم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو جب کچھ نہیں کر سکتے تو اکڑ کس بات پہ رہے ہو؟ اکڑ کس بات پہ رہے ہو؟ گھمنڈ کیا آئے گا, پراؤڈ کا آئے گا, فخر کس بات کا؟ یاد رکھو اسی لیے قدرت نے کہا میں نے سب کچھ بنایا تمہارے لیے, تو اب تمہیں اختیار تو ہے کہ ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھو. خلاؤں میں سفر کرو, فلاؤں میں سفر کرو, ہواؤں میں سفر کرو, سب کرو. یہ بنایا ہی تمہارے لیے ہم نے, مگر یاد رکھنا سب کو بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے, مگر یہ بھی یاد رکھنا تمہیں بنایا ہے اپنے لیے. بھائی صلوات پڑھتے پر محمد سخر لکم بامرہ, تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم ہمارے مطیع بن جاؤ, ہمارے فرما بردار بن کے رہنا, ہمارے تابع بن کے رہنا. عزیزان گرامی, بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج شب عاشور ہے, اس میں بہت زیادہ فضائل نہیں پڑھا جا سکتا, مجھے مسائل پڑھنا ہے تفصیل کے ساتھ. اور عزیزان گرامی, اس کے بعد یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ کل یہاں شام غریبہ کی بھی مجلس ہوگی اور اسی وقت ہوگی, اور انشاءاللہ کل بھی تفصیل کے ساتھ مسائل پڑھے جائیں گے اور آپ حضرات تشریف لائیے گا انشاءاللہ. مگر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. آج پوری رات عبادتوں میں آپ کو بسر کرنا ہے, اس کے بعد پھر مجلس ہے اور مسلسل مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ. عزیزان گرامی, ہر چیز بنایا قدرت نے ہمارے لیے. ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اس نے اپنے لیے بنایا. وَسَخَرَ لَكُمْ بِأَمْرِهِ, تمہیں ہم نے اپنا مطیع بنایا, اپنا تابع بنایا. یہ بات ذہن میں رکھنا, جب تمہارے اندر گھمنڈ آنے لگے تو تم اپنی حقیقت کو پہچان لینا, اپنی حیثیت کو سمجھ لینا. تمہاری حیثیت, تم تھے کیا, تم کیا تھے, تمہاری بساط کیا تھی, تمہاری حقیقت کیا تھی, تمہاری اوقات کیا تھی, تم کیا تھے. خدا کچھ خود آواز دے رہا ہے کہ جب ہم تمہیں تمہاری ماؤں سے کے شکم سے نکال کے باہر لائے تو تمہاری حیثیت ہی لا تعلمون شیئا, تم کچھ جانتے ہی نہیں, کچھ نہیں جانتے. اڑ پڑ نرے جاہل, ایک اچھر نہیں آتا جب تم آئے ہو دنیا میں, اکڑنے لگے. اس کے بعد وہ خود کہہ رہا وجعلناہم سمیعا بصیرا, ہم نے تمہیں سننے والا بنایا, ہم نے تمہیں دیکھنے والا بنایا. یہ قوتیں ہم نے تمہیں دی تو ہماری چیز لے کر کے تم اتنا کر رہے. یہ نہ بھولنا کہ ہم نے دیا ہے تو امانت کے طور پہ دیا ہے, مالک بنا کے نہیں دیا, امانت بنا کے دیا ہے. اور اسی قدرت نے پھر قرآن میں آواز دی ثم الینا ترجعون, اگر آپ کرنے لگو گے تو یہ بھول جانا, یہ نہ بھولنا کہ تم پھر ہماری طرف واپس آؤ گے, ادھر ہی پلٹائے جاؤ گے. تو اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کو ذہن نشین رکھنا, بھولنا نہیں, فراموش نہ کرنا. اب تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے, کون بتائے گا ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ بس جو ہماری مرضی وہ وہی صحیح ہے, جو ہم کرے وہی صحیح ہے, باقی جو دنیا کر رہی ہے وہ سب غلط ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی اسی زون میں مبتلا ہے. جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے ہم ہی صحیح ہے. یہ مشاہدہ ہے میرا تو ہے, کم سے کم آپ کو پتہ نہیں. ہر شخص جو عمل انجام دے رہا ہے, جو کام کر رہا ہے, وہ اپنی جگہ یہی اسی تصور میں, اسی زون ناقص پہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم ہی صحیح ہیں. اور آپ کا جو اپوزیشن ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور جو تیسرا فریق ہے
وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی صحیح ہے. تو صحیح تو اپنی اپنی جگہ سب ہے مگر کوئی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سب کے سب نفس کے بندے ہیں. یہ سب کے سب اپنے نفس کے ملازم ہیں, نفس کے غلام ہیں, نفس کے بندے ہیں. اور جب تک انسان اپنے نفس کا بندہ بنا رہے گا, نفس کا غلام بنا رہے گا, اس وقت تک وہ اپنی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ہم انانیت کے زمرے میں مبتلا ہیں, پراؤڈ میں چور ہیں, گھمنڈ میں مبتلا ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے, پہلے ہمیں اپنی انانیت کو مٹانا پڑے گا, اور جب ہم اپنی انانیت کو مٹا لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے نفس کو پہچان پائیں گے. دیکھیے ذرا سی قابل غور منزل ہے, جب ہم انانیت کو مٹا لیں گے تو ہم اپنے نفس کو پہچان پائیں گے, اور اس نفس کو پہچاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا مولا کہہ رہا ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو اب بنیادی طور پر پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں. جب خود کو سمجھ جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا وہ کیا ہے. اللہ سبحان اللہ. اور جو فرمایا آپ نے, لہذا ہمیں اپنی انانیت کو مٹانا پڑے گا, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا, اپنی قوت ضبط سے کام لینا پڑے گا. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں عرض کیا ہے کہ نہیں عرض کیا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, نفس پہ کنٹرول بہت لازم ہے. اور جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے تو خدا ایسے ہی نفس کا خریدار. توجہ ہے نا, بس آخری بات آج کی مجلس کی, جب انسان اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے, ہر نفس کا اللہ خریدار نہیں ہوتا, ہر ایک نفس کو اللہ نہیں خریدتا ہے, جس کو اپنے نفس پہ قابو ہوتا ہے. نفس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے؟ آپ کا تو حال یہ ہے, معاف فرما, نہیں آپ چھوڑیے جانے دیجیے بلا وجہ, کیوں آپ کا موڈ خراب کریں. ہمارا حال یہ ہے, ہم نیچے گئے نہیں, اور صاحب ہمارا کوئی دوست کھڑا تھا, اس نے کوئی بات کہہ دی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی, تو ہم نے آستین چڑھا دی, آجا میں تجھے دیکھ لیتا ہوں. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. پورا سماج بدل جائے گا اگر آپ کا دوست آپ کو گالی دے اور آپ اس وقت ایک گلاس پانی لے جا کے اس کو پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غصہ زیادہ آ رہا ہے, پانی پی لو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پورا سماج بدل جائے گا, پورا معاشرہ بدل جائے گا. پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے نفس پہ کنٹرول کریں. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت نہیں ہوگا کہ جب اپنی فکر کریں, اس وقت ہوگا جب ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں. اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کریں, جب ہمارا نفس اس قابل ہو جائے گا تو پروردگار اس نفس کو خرید لے. مگر نفس کو ایسا بنائیے. اب سنیے, ہم جس مولا کے چاہنے والے ہیں اس نے ہمیں کیا کردار دیا. عمر ابن عبدود جیسا دشمن, علی سینے پہ سوار, جب چاہے گلا کاٹ دے. مگر ایک مرتبہ صاحب ذوالفقار علی اسلام کے پکے دشمن کو اپنے تہے دیگ رکھنے کے باوجود اس نے ذرا سی بد کلامی کر دی, گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی. اس نے علی کو کچھ کہا نہیں, بس لعاب دہن علی کی طرف پھینکا. اس نے علی کے منہ میں تھوک دیا. اب ایک بات بتائیے, ہمیں علی کے جیسا بننا ہے یا علی کے دشمنوں کے جیسا بننا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوچ کے بتائیے, ہم مولا کے چاہنے والے ہیں نا, یہ مجلسوں کا یہی فائدہ ہے کہ یہاں سے ہم درس لے کے جائیں, نصیحتیں لے کے جائیں. ہم کو کیسا بننا ہے؟ دشمن کا کام ہے اپنے مد مقابل کی دل آزاری کرنا, بے ادبی کرنا, گستاخی کرنا, اور علی کا کام ہے اپنے دشمن کے سینے سے اونچا رہنا. پکا دشمن, علی کا دشمن, نبی کا دشمن, خدا کا دشمن, دین کا دشمن, اسلام کا دشمن. مگر ایسے دشمن کو بھی میرا مولا اپنے شکنجے میں لینے کے بعد سینے پہ سوار ہے. جب چاہیں اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. مگر جیسے اس نے لعاب دہن پھینکا, علی بن ابی طالب سینے سے اتر آئے. تاریخ میں منظر پیش کیا, علی اتر آئے, وہ لیٹا ہوا مسکرا رہا ہے, جان بچی تو
लाखों पाया। अब वो बड़ा मुस्कुरा, एक मरतबा आवाज आई, या अली ये क्या किया? तवज्जो, या अली ये क्या किया? इतने बड़े दुश्मन को आप अपने काबू में लेने के बाद सीने से उतर आए, ये फन्ने जंग और फन्ने हर्ब के खिलाफ है। अली ने आवाज दी, अगर ये मेरे साथ गुस्ताखी न करता तो यकीनन मैं इसे कत्ल कर देता, मगर चूके इसने बज़ाहिर मेरे साथ गुस्ताखी कर दी, तो अब अगर मैं इसे कत्ल करता तो तारीख ये कह सकती थी कि चूंकि अम्र इब्न अब्द वुद ने अली के मुंह पे लुआबे दहन फेंका था, तो अली को इतना गुस्सा आया कि उसे कत्ल कर दिया। लिहाजा अपने दुश्मन के सीने से अली ने उतर के बता दिया, नफ्स को काबू में रखो, खुदा तुम्हारा खलीफा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाबा ने बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी, नफ्स को कंट्रोल में रखना, नफ्स को काबू में रखना, ये अली वालों की पहचान है, ये अली वालों की शनाख्त है। कोई कुछ भी करे, अगर हम वाकई मौला के चाहने वाले हैं, हमें ये सोचना है उसका किरदार उसके साथ, उसका अमल उसके साथ, मगर हम अपनी नेक खूबी और किरदार और नेक सीरती की बुनियाद पर उसको इतना बदल देंगे कि पूरा समाज मौलाई हो जाए, पूरा माशरा मौलाई हो जाए, मौलाई हो जाए। लफ्जों पे गौर किया कीजिए, हम अपनी सीरत और अपने किरदार के जरिए अपने आप को मौलाई साबित करेंगे। किसी की दिलादारी करके नहीं, किसी को तकलीफ दे के नहीं, किसी को सता के नहीं, किसी के खिलाफ गुस्ताखियां करके नहीं। अगर हम मौलाई हैं तो फिर मौला का कहां किरदार? मौला ने तो अपने दुश्मन को माफ कर दिया। तो अगर मौलाई हैं तो फिर हमारा किरदार ये होना चाहिए, सामने वाला कोई भी हो, मगर ये चूंकि मेरे मौला से मोहब्बत करता है तो ये मेरा भाई है। और अब हमें अपने हर अमल के जरिए, हर लम्हा और हर लहजा ये कोशिश करनी है कि सामने वाला अली का चाहने वाला, इसका दिल नहीं दिखना चाहिए। अगर किसी मौला के चाहने वाले ने किसी मौला के चाहने वाले का दिल दुखा दिया अपने किसी अमल के जरिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो खोखला दावा कर रहा है कि हम मौलाई हैं। मौलाई नहीं हो सकता। एक मौला का चाहने वाला किसी मौलाई को अजियत दे ही नहीं सकता है। उसके अमल के जरिए, उसके किरदार के जरिए, उसकी सीरत के जरिए, उसकी फितरत के जरिए, उसकी कीमत के जरिए दुनिया पर वाज़ेह होना चाहिए कि वाकई ये अली का चाहने वाला है, वाकई ये हुसैन का गुलाम है। अज़ीज़ान गिरामी, बस आज की मजलिस यही। अभी कल के बाद 2 मजलिसें और होंगी इंशाअल्लाह, और वो मजलिसें कदर तफसील से हो जाएंगी। लेकिन आज चुके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल पढ़ने की रात नहीं और वक्त भी हो गया, ज़्यादा मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। अरबाब अज़ाम, आज की शब और कल का दिन, ये हमें दुनिया से मोर्चा लेने का दिन नहीं हमारे लिए, ये तसव्वुर में रखिएगा। किसी के सामने हमें अपने आप को न जताना है, न मनमाना है, न करना है, न सीना तान के चलना है। नहीं, हम अगर गुजरे भी तो दिल मुलूल हो, चेहरा गमगीन हो, आस्तीनें चढ़ी हुई हो, सीना खुला हुआ हो, और इस तरह से जाएं कि आंखों से आंसू टपक रहा हो, देखने वाले को पूछना न पड़े कि आज कौन सा दिन है, वो आपको देखे तो खुद उसे एहसास हो जाए, लगता है आज आशूर है। इस तरह से रखिएगा। पूरी रात कोई अगर हंसने और हंसाने की बातें हो, आप ना हंसिएगा और सामने वाले को टोक दीजिएगा कि आज की रात हंसने की नहीं है, इसलिए कि ख़याम हुसैनी से आज की रात हंसने की नहीं है। आज की रात तो वो है जहाँ किसी खैमे में लैला बैठ के रो रही है, किसी खैमे में फतवा बैठ के रो रही है, किसी खैमे में रबाब बैठ के रो रही है, किसी खैमे में शादाली बैठ के रो रही है। बड़ी कयामत की रात है। और आज की रात
मसाइब पढ़ने की आज जरूरत नहीं है। हमारा और आपका दिल भरा हुआ है, हम आज रोना चाहते हैं, बेकरार है रोने के लिए। रोने वालों बस इतना जुमला ही मसाइब है कि आज शबे आशूर है। ये वो रात है जो अहले हरम पे बड़ी क़यामत की रात है। यही वो रात है जिसे मौला ने मोहलत के तौर पे हासिल किया। ज़हन में रखिएगा, यही वो रात है। और यही वो रात है कि जिस रात सारी रात खुद अपने खैमे में टहलना, तस्बीह व तक़दीस से परवरदिगार में मशगूल है, वो मसरूफ है। अरबाब अज़ा रावी कहता है कि शब आशूर ये कैफियत थी कि ख़याम हुसैनी से इस तरह से तस्बीह व तक़दीस की आवाज़ें आ रही थी जैसे शहद की मक्खी का छत्ते से मक्खियों की भनभनाहट की आवाज़ आती थी। तो अब अगर हम हुसैनी हैं तो इधर उधर बैठने के बजाय हमें रात इबादत में बसर करनी है, दिन भी इबादत में बसर करना है। और अरबाब अज़ा शब आशूर का पैगाम बहुत छोटा सा और बहुत आसान पैगाम मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है कि आप मस्जिद में बैठे रहिए, मुसल्ले पे बैठे रहिए, जहाँ आपका दिल चाहे बैठिए, अपने हाथ में एक तस्बीह ले लीजिए और सिर्फ कातिलाने हुसैन पर लानत भेजते रहिए। बस लानतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन। आप रात भर पढ़ते रहिए, ये तस्बीह मुसलसल पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं। खुदा लानत करे उनके ऊपर जिन्होंने ज़हरा का गुलशन ताराज कर दिया। खुदा लानत करे उनके ऊपर जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ने के बाद नबी के नवासे पर रहम किया। और बाब अज़ा मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, शब आशूर का मंजर पेश कर रहा हूँ और आप हक़ गिरिया अदा करेंगे। इमाम अली मकाम का मिजाज ये है कि वो एक एक खैमे में जाते हैं और देखते हैं कि बीवियां क्या कर रही हैं। रावी कहता है इमाम जब शहजादी उम्मे फरवा के खैमे में आए तो देखा फरवा अपने लाल कासिम को अपने जानू पर लगाए हुए बालों में शाना कर रही है और कह रही है मेरे लाल कहीं ऐसा ना हो कि चचा भरने चला जाए और तुम जिंदा रह जाओ। एक खैमे में मेरा मौला जाता है। रावी कहता है मेरा मौला एक मरतबा अपनी शरीक के रंब है ज़ैनब के खैमे में पहुंचा तो हुसैन के कदम ठहर गए। हुसैन ने देखा कि ज़ैनब अपने दो नौजवानों को लगाए हैं, बड़ी जादू में लगाए हैं और अलग जुल्ला कह रही है मेरे बच्चों अगर तुम जिंदा रह गए और मामू जान मर गए तो मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगा। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो रही, यही हक़ मजलिस है और यही हक़ मसाइब शब आशूर। रोते आना हो मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ मोहम्मद बैठे हैं। आज की रात जब मसाइब सुनने की जरूरत नहीं है, तसव्वुर करो, रोते रहो जहाँ भी बैठो और इस तरह से गिरिया करो कि जैसे किसी यतीम के सर से ऐसे मातम करना है, ऐसे रोने वालों सुनो मेरे अदाकारों, मेरे मौला के मजहबदारों। रावी कहता है कि सारे ख़याम का हुसैन ने जब मुआयना कर लिया तब एक मर्तबा इमाम आली मकाम को महसूस हुआ कि पुश्त खैमा से किसी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही है। सुनिए आप बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। पुश्त खयाम से किसी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही है। अब जो हुसैन ने आवाज़ सुनी तो ये कोई और नहीं था, एक चचा था और एक उसका भतीजा। महसूस कीजिए, महसूस करने की चीज़। एक चचा और एक भतीजा। चचा कौन है? मौला अब्बास। भतीजा कौन है? हम शक्ल चचा और भतीजे आपस में पहले गुफ्तगू है। अब रावी कहता है कि हुसैन ने कान लगा के सुना तो हुसैन ने सुना अब्बास अली अकबर से कह रहे हैं मेरे लाल जब सुबह होगी तो सबसे पहले अपने आका पर मैं अपनी जान फिदा करने को बहुत रोएंगे आप इंशाअल्लाह। खुदा इन आंखों में रहमत नाज़िल फरमाए जिन आंखों में अश्क गम हुसैन।
راوی کہتا ہے کہ عباس کہتے ہیں میرے لال سب سے پہلے میں مرنے جاؤں گا تو برجستہ جوان لال علی اکبر کہتا ہے چچا یہ نہیں ہو سکتا، جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے اپنے ماما پہ میں اپنی جان قربان کروں گا۔ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا، غازی عباس کہتے ہیں نہیں میرے لال تمہیں اپنی جان کی قیمت کا اندازہ ہے۔ میں کیسے آپ دربار کے سامنے یہ شب عاشور کا منظر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو لے چلیے مقتل تک، پھر آپ کے دل پر چوٹ لگے گی کیا منظر ہے۔ غریب حسین کھڑا ہے اور ایک مرتبہ جوان بیٹے سے چچا عباس کہہ رہا ہے میرا تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب غازی اکبر سنو، اگر تم حسین سے پہلے مر گئے تو آقا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے آؤ روتے آؤ، آپ کی حفاظت کرتے رہنا، شب عاشور ہے قیامت کی رات ہے۔ ایک مرتبہ کھڑیا جوان بیٹا کہتا ہے چچا آپ مرنے کے لیے نہیں جا سکتے، کہا میرے لال کیوں؟ کہا چچا ارے اگر آپ مرنے چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے۔ خدا کسی کو میں نے مارے آپ سوائے کو میں آلہ محمد سوائے کو میں شہداء کربلا کے رو چکے آپ۔ اب ایک مرتبہ راوی کہتا ہے اسی اثنا میں ایک 13 برس کا بچہ کیا عرض کروں، ایک 13 برس کا بچہ آیا اور آنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہتا ہے چچا نہ آپ مرنے جائیں گے نہ بھیا علی اکبر، بھیا جائیں گے تو چچا کی بھی آئی جائے گی، آپ جائیں گے تو چچا کی قبر ٹوٹ جائے گی، میں تو یتیم رو چکے آپ۔ آخری 2 منٹ اور بولنا چاہتا ہوں، آخری 2 منٹ۔ مصائب پڑھنے کی شب ہے، رونے کی شب ہے، گریہ کی شب ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو ہمیں حسین میں برآمد ہو رہی ہے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جن میں آنکھوں میں ہمیں حسین کے نام عاشق۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا نہ کرے کہ آج کی شب کوئی حسینی ایسا ہو جس کی آنکھ اشکوں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا نہ کرے کہ آج کی رات ایسی گزرے کہ کوئی حسین کا چاہنے والا ہو اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اور اگر نہ آ رہا ہو تو میرے مولا کے عزاداروں اپنے ہاتھوں کو فدا کی طرف بلند کرنا اور بس ایک جملہ کہنا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے تاکہ میری آنکھوں میں رب حسین کے نام پہ آنسو آ جائے۔ بس اس لیے کہ حسین پر صرف گناہگار آنکھ نہیں رو سکتی، ہر آنکھ روئے گی، صرف گناہگار آنکھ نہیں رو سکتی۔ جزاکم اللہ۔ بس ارباب اعزاز ختم کر دیا میں نے، آخری 2 منٹ۔ اب اس کے بعد حسین نے خیام کا معائنہ کر لیا۔ اب میں تو ساری روایتیں چھوڑ رہا ہوں کہ اصحاب پر کیا گزری، حسین نے چراغ کیسے گل کیا، حسین نے اصحاب کو رخصت کی اجازت کیسے دی، اصحاب نے کس طرح تلوار اپنی گردنوں پہ رکھ کے آباد کی، آقا بس اجازت دے دی، اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کر آپ کے رنگوں کو قربان کر دیا۔ اب وہ سارے مصائب ماننا نہیں پڑنا، بس آخری 2 منٹ سن لیجیے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا خیمے سے باہر نکلا، رات ڈھل چکی ہے، کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، جہاں جہاں میرا مجمع سن رہا ہے سنے بڑے غور کے ساتھ، رات ڈھل چکی ہے۔ حسین خیمے سے باہر نکلے، شب کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، مختل کا گھٹا کو بند رہا ہے، زہرا کا لال تنہا نکلا، مگر حسین کو جن اصحاب وہاں پہ ناز تھا انہوں نے وہاں بھی وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ حسین چند قدم آگے بڑھے تو
محسوس ہوا پीछे سے کوئی آ رہا ہے ہونے والوں بس مجلس ختم ہو رہی ہے ایک مرتبہ حسین نے مڑ کے دیکھا تو جانثار وفادار صحابی ہلال ابن نافع آ رہا ہے حسین کے ہلال کیوں آ رہے ہو آواز دی آقا برداشت نہیں کر سکتا کہ مقتل میں آپ اکیلے جائیں رات کی تاریکی ہے تنہائی ہے دشمنوں کا ڈر ہے میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا میں جیسے ہی سنا تو مرتبہ حسین کہتے ہیں ہلال قریب آؤ ہلال قریب آئے آقا نے اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد آقا مقتل کی طرف آ گئے اب ایک مرتبہ مقتل کی سرزمین پہ پہنچ کر کے حسین کہتے ہیں ہلال تمہیں پتا ہے یہ کون سی زمین ہے یہ کون سا علاقہ ہے کہا مولا عرض کریں کہا ہلال یہی وہ زمین ہے جہاں کل ہمارے لاشیں پڑی بس ختم ہو گئی مجلس یہی وہ زمین ہے جہاں کل ہمارے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے اور ہلال جاننا چاہتے ہو کون کہاں پڑا ہوگا ہلال نے کہا جی آغاز کیجئے ایک مرتبہ ہلال کا بازو تھاما اور تھامنے کے بعد حسین ایک مقتل کے قریب مقتل کے گوشے میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ہلال میرا سینے پہ ہاتھ رکھ جدی معلوم کیا کہ استعمال کرو دین پھر مسائل ہلال سینے پہ ہاتھ رکھو ہلال نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرا مولا کہتا ہے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا 18 برس قاسم کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور میرا قاسم 2 بار باباد کیا جائے گا ایک بار زندگی میں اور ایک بار شہادت کے بعد حسین مسائل پڑھ رہے ہیں مسائل پڑھ رہے ہیں شہیدوں کی شہادت سے پہلے میرا آقا مسائل بیان کر رہا ہے آج آپ رو رہے ہیں ذرا احساس کیجئے اس وقت ہلال کو کتنا ماتم کرنا پڑا ہوگا کتنا ہلال نے گریہ کیا ہوگا کیسے روئے ہوگا ایک مرتبہ آقا چند قدم اور آگے بڑھے دیکھو یہاں اور لاکھاں کو خون میں غلطہ پڑے ہوتے یہاں محمد گھوڑے سے گرے گا حسین بتاتے جا رہے ہیں نشاندہی کرتے جا رہے ہیں یہاں ہمارے اصحاب کی لاشیں ہوں گی یہاں انصار کی لاشیں ہوں گی تھک گئے آپ روتے روتے تھک گئے آپ روتے روتے حسین کی ماں زہرا نہیں تھی ہائے 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 بس میں ختم کر کے مجلس ہونے والوں اب سنیے ایک مرتبہ آقا نے ہلال کا بازو تھاما اور تھامنے کے بعد فرات کی طرف اور جب ساحل پہ پہنچے آواز دیتے ہیں چند قدم پہلے رک کر کے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے برابر بھیا اپنے آسمان دائرہ بازو کرتے حسین نے مظلوم نے دیکھا ہلال کبھی ادھر دیکھتے ہیں
Oh.